السلام علیکم۔ پاکستان کی عوام آئے روز مہنگائی کی خبروں سے تنگ ہے۔ کبھی آٹا مہنگا، کبھی دال مہنگی، کبھی چینی مہنگی، کبھی پیٹرول مہنگا اور کبھی ڈیزل مہنگا۔ جو ہی مہنگائی کی ایک سونامی آتی ہے، ایک لہر آتی ہے، پاکستان کی ہر شاپ پہ، ہر ادارے میں، ہر چوک پہ، ہر مسجد میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں ایک ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ مہنگائی اور زیادہ ہو گئی۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ گورنمنٹ کسی بھی طرح غریبوں کو اور مڈل کلاس کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے، اور ریلیف دینا چاہیے، اور مڈل کلاس اور غریب عوام کا سب سے پہلے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اصل وارث ہیں۔ لیکن میرا مخاطب آج وہ لوگ ہیں جو صبح جاب سے آتے ہیں اور شام کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے یہ ڈسکس کرنے میں لگا دیتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، حالات خراب ہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، چینی نہیں ہے، بل نہیں جمع کرایا، یوٹیلٹی بلز آئے ہوئے ہیں، ان کے گھر کا جو رینٹ ہے وہ پے نہیں ہوا، اور وہ اسی میں رونا روتے ہوئے پوری رات گزار دیتے ہیں اور صبح ایک چھوٹی سی جاب کر دیتے ہیں۔ میرا مخاطب آج وہی لوگ ہیں کہ وائے آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے سوچنے سے، آپ کے پریشان ہونے سے، صرف آپ کے پریشان ہونے سے یہ مہنگائی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک چینج آنا چاہیے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس پہ ہر کوئی بول رہا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو مخاطب اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو فری ٹائم ہے، آپ یہ سوچیں آپ نے چھوٹے سے چھوٹا بزنس کیسے پلان کرنا ہے، آپ نے چھوٹے سے چھوٹا سیٹ اپ کیسے لگانا ہے، آپ نے کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، کسی نہ کسی بزنس آرگنائزیشن کے ساتھ کیسے اٹیچ ہونا ہے۔ یاد رکھ لیں آنے والے زمانے میں، آنے والی دنیا میں، آنے والی سالوں میں مہنگائی زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ ایک حکومت آئے گی، دوسری آئے گی، تیسری آئے گی، چوتھی آئے گی، حکومتیں جتنی بھی بدلیں گی، اس مہنگائی پہ جو ایک انٹرنیشنل فنومنا بن چکی ہے، اس پہ کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہا۔ لہٰذا آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مہنگائی سے پریشان ہونے کے بجائے آپ کو اپنی انکم پہ فوکس کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی انکم زیادہ ہوگی، اگر آپ کی انکم لیکس میں چلی جائے گی، اگر آپ کے اکاؤنٹس میں بہت زیادہ سیونگز آ جائیں گی، اگر آپ کی پارٹ ٹائم جاب، پارٹ ٹائم بزنس بھی آپ کو 50-60 ہزار لاکھ روپے دے رہا ہوگا، تو ضروری بات ہے کہ باقی لوگوں سے کم آپ پہ مہنگائی کا اثر ہوگا۔ لہٰذا مہنگائی کا رونا چھوڑیے، اپنی انکم پہ فوکس کیجئے، اپنے پروجیکٹ پہ فوکس کیجئے، اپنے بزنس پہ فوکس کیجئے۔ اس کے لیے پہلا سٹیپ جو میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا وہ یہ کہ اپنے آپ کو گروم کیجئے، ٹیچ کیجئے، ٹرین کیجئے۔ اپنے آپ کو ایک ایسی بزنس آرگنائزیشن کے ساتھ جوڑ لیں جو کہ بے شک سٹارٹنگ میں آپ کو کوئی بہت بڑے بینیفٹس نہ دے۔ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی بزنس آرگنائزیشن کے ساتھ جوڑنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اگلے مہینے ہمیں لاکھ آنا چاہیے، 50,000 آنا چاہیے۔ ہم ایک لانگ ٹرم پلان نہیں کرتے، نہ حکومتیں کرتی ہیں، نہ عوام کرتے ہیں، نہ فیملیز کرتی ہیں، نہ کمیونٹیز کرتی ہیں۔ میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ اپنے آپ کو ایک بزنس آرگنائزیشن کے ساتھ جوڑیں، پہلے سیکھیں، ٹیچ ہوں، ٹرینڈ ہوں، گروم ہوں، پھر جا کے آپ 1-2 سال بعد انشاءاللہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ لاکھوں روپیز پر منتھ ارن کر رہے ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو کسی سیلز مین کے ساتھ جوڑ لیں، آپ اپنے آپ کو کسی اسٹیشنری شاپ کے ساتھ جوڑ لیں، آپ اپنے آپ کو کسی فیشن ڈیزائننگ کے ساتھ جوڑ لیں، آپ اپنے آپ کو کسی پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ جوڑ لیں، آپ اپنے آپ کو کسی گولڈ مارکیٹنگ کے ساتھ جوڑ لیں، لیکن اپنے آپ کو کسی بھی بزنس کے ساتھ منسلک کریں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی اپرچونٹی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو ٹیچ کیا جائے، ٹرینڈ کیا جائے، آپ کو، آپ کے بچوں کو، اگر آپ کا بچہ میٹرک کر چکا ہے تو اسے ایک بزنس آرگنائزیشن میں جانا چاہیے، وہاں گروم ہونا چاہیے، وہاں بزنس سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ FSc BSc کر رہا ہے، ایک اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، تو اس کو پارٹ ٹائم ایک بزنس آرگنائزیشن کے ساتھ جوڑیں جہاں پہ وہ ٹیچ ہو، ٹرینڈ ہو، اور اگلے 2-4 سال میں جب وہ اپنی اسٹڈی سے فری ہو تو وہ 2-4 لاکھ 5 لاکھ روپے ماہانہ ارن کر رہا ہو۔ اگر آپ کے پاس ایسی بزنس آرگنائزیشن ہے، ایسے لوگ موجود ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ ایک لمحہ بھی نہ خود تاخیر کیجئے، نہ اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو تاخیر کرنے دیجئے۔ لیکن اگر ایسی بزنس آرگنائزیشن اور ایسا سیٹ اپ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، میں آپ کو ویلکم کروں گا۔ آپ اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجئے، آپ خود میرے پاس آئیں، میری آرگنائزیشن میں آئیں، میں آپ کو ٹیچ کروں گا، میں آپ کو ٹرین کروں گا، میں آپ کو گروم کروں گا، میں آپ کو بزنس سکھاؤں گا، میں آپ کو سکلز دوں گا، میں آپ کو مارکیٹنگ سکھاؤں گا، میں آپ کو ایک ایسا پرسن بنا دوں گا اللہ کی ذات نے
بیچا کہ آپ مٹی لے کے جائیں گے مارکیٹ میں سونا بنا کے بیچائیں گے. آپ کو یہ مہنگائی کا جن طوفان جو لہر آئی ہے آپ اس سے اس طرح نکل جائیں گے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے گی. آپ کے بچے اعلی ایجوکیشن حاصل کریں گے, لیکن اس کے لیے ایک ہی عرض ہے, پازیٹیو ہو کے میرے پاس آ جائیں. اگر آپ یہ گھر میں بیٹھے یہ سوچ لیں گے کہ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, اور گھر میں بیٹھ کے روتے رہیں گے, اور گھر میں بیٹھ کے بچوں کو زہر دیتے رہیں گے, اور گھر میں بیٹھ کے بچوں کی خواہشات کو دباتے رہیں گے, تو یہ سولوشن نہیں ہے زندگی کا. زندگی بڑی بے رحم چیز ہے. اگر آپ خودکشی کریں, آپ روئیں, آپ چیخیں, آپ چلائیں, تو آپ کی چیخیں سننے والا کوئی شخص بھی نہیں ہے. ایک ہی سولوشن ہے, اپنے آپ کو گروم کریں, گروم کریں, گروم کریں, اس قابل بنائیں کہ آپ نے آنے والی مہنگائی کی لہر کا, آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. آئیں میرے سیشنز میں, آئیں میری ٹریننگز میں, آئیں, آپ مجھ سے ملیں, آپ مجھ سے کوچنگ لیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں آپ سے اپنی لائف پر میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے, میں اپنی کسی ٹریننگ کا, کسی کوچنگ کا, کسی لیول کی کسی سیشن کا کوئی ایک پیسہ بھی چارج نہیں کروں گا. لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, ایک سال مجھے دے دیں, 365 ڈیز نکال کے میرے پاس آ جائیں. میرے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ میں رگڑوں گا جن نکلے گا اور آپ کو ملینئرز کر دے گا. ایسا ہونا ممکنات میں سے نہیں ہے. لیکن ہاں, آپ مجھے 365 ڈیز دیں, ایک سال دیں. ایک سال کے اندر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, ایک سال میں آپ کو ٹیچ کروں گا, ٹرین کروں گا, گروم کروں گا, آپ کو سکھاؤں گا, آپ کو مارکیٹنگ سکھاؤں گا, آپ کو بزنس سکلز دوں گا, آپ کو اس مارکیٹ کے چیلنجز بتاؤں گا, آپ کو آنے والے پاکستان کے چیلنجز بتاؤں گا, میں آپ کو سکھاؤں گا, میں آپ کو بزنس کراؤں گا, میں آپ کو ڈیفرنٹ پروجیکٹس میں اپنے ساتھ رکھوں گا. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, ایک سال کے اندر اندر آپ کو اس قابل بنا دوں گا کہ آنے والی مہنگائی کی لہر اور آنے والے چیلنجز آپ کے لیے کبھی بھی انشاءاللہ مصیبت کھڑی نہیں کریں گے. آپ کی نسل, آپ کے بچے, آپ کی بچیاں انشاءاللہ ایک بہتر لائف گزاریں گے, ایک بیٹر لائف گزاریں گے. وہ فخر کریں گے کہ وہ کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جڑے تھے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے, پازیٹیو ہوں, اپنے اندر انرجی پیدا کریں, پیشن پیدا کریں, جنون پیدا کریں, اور یہ تہیہ کریں کہ اگر دنیا میں کوئی ایک شخص کامیاب ہو سکتا ہے, اس غربت کو شکست دے سکتا ہے, ان چیلنجز کو شکست دے سکتا ہے, تو وہ آپ ہیں. اور اگر آپ کی سوسائٹی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ان چیلنجز کو شکست دے سکتا ہے, تو اللہ کی ذات پہ بلیو کریں اور مجھ پہ ٹرسٹ کریں. آپ وہ شخص ہوں گے جو ان تمام چیلنجز کو روندتے ہوئے ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.